اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والسلام علی اہلہا۔ امام معصوم کا فرمان ہے لکل شیء ربیع وربیع القرآن شہر رمضان۔ ہر چیز کے لیے ایک بہار کا موسم ہوا کرتا ہے، اور قرآن کریم کے لیے موسم بہار ماہ مبارک رمضان ہے۔ ماہ مبارک رمضان کی ان بابرکت ساعتوں کو مزید بابرکت بنانے کے لیے یہ قرآنی سلسلہ جس میں آج ہم گفتگو کریں گے اس سورے کی کہ جو سورہ کائنات کی اس ہستی کے نام کے اوپر ہے جو اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار رہیں۔ یقیناً آپ جانتے ہوں گے حضرت مریم علیہ السلام۔ قرآن کریم نے حضرت مریم کے نام کے اوپر پورا ایک سورہ مبارک کا مریم نازل کیا، اور نام رکھنے کی وجہ حضرت مریم کا تذکرہ، حضرت مریم کے واقعات، یہ وجہ بنا کہ قرآن کریم نے اس سورے کا نام سورہ مبارک مریم رکھا۔ ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کا 19واں سورہ ہے، مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہوا، 98 آیتوں کے اوپر مشتمل ہے، اور 6 رکوع اس کے اندر موجود ہے۔ اس سورے کی خاصیت یہ بھی ہے کہ نجاشی کے دربان ہجرت حبشہ تاریخ کی وہ ہجرت ہے کہ جو پیغمبر کے کچھ اصحاب نے کی۔ مکہ مکرمہ کے ماحول کی وجہ سے پیغمبر نے کم و بیش 80 افراد کو بھیجا کہ جاؤ اور حبشہ میں جا کر ہجرت کرو، حبشہ کی طرف ہجرت کرو۔ حضرت جعفر طیار اور مختلف لوگ حبشہ کی جانب گئے، اور جب حبشہ پہنچے ہیں تو وہاں پر جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا نجاشی۔ نجاشی کے پاس جا کر پناہ لی ہے۔ یہاں سے کچھ عیسائی گروہوں کو باقاعدہ طور پر کفار نے رابطہ کیا، اور ان کے ذریعے سے ایک پیغام پہنچانے کی حبش کے اندر کوشش کی گئی کہ مسلمان فتنہ گر ہیں، مسلمان پریشان کرتے ہیں۔ عمرو عاص اور مختلف لوگ یہاں مکہ مکرمہ سے کفار کے نمائندے بن کر وہاں پر گئے، اور حضرت جعفر طیار کے حوالے سے نجاشی کے دربار کے اندر باقاعدہ طور پر کچھ ایسی باتیں کرنے کی کوشش کی کہ نجاشی ان سے سوء ظن رکھے۔ اور جب نجاشی نے ان باتوں کو سنا تو حضرت جعفر طیار سے موقف لیا، اور حضرت جعفر طیار نے کمال انداز سے اپنے موقف کو پیش کیا کہ نہ ہم تو جنگ و جدال کر کے آئے، نہ ہم چوری کر کے آئے، نہ ہم نے کچھ اور کیا۔ اور پھر حضرت جعفر طیار نے سورہ مریم کی کچھ آیتوں کی تلاوت کی جو حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ سے تعلق رکھتی تھیں۔ قرآن کریم کے اندر اس انداز سے اس موضوع کو پورا ڈسکس کیا گیا، اور یہی اس سورے کی ایک خاصیت بھی ہے۔ اور پروردگار عالم نے اس انداز سے تذکرہ کیا کہ وہ عیسائی افراد کہ جو قرآن کریم کو پڑھنے والے ہیں وہ جان لیں کہ مسلمانوں کا عقیدہ حضرت مریم کے بارے میں کیا ہے، حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا ہے، حضرت یحییٰ کے بارے میں کیا ہے، اور حضرت زکریا کے بارے میں کیا ہے۔ قرآن کریم کا یہ سورہ انبیاء کے تذکرے سے بھرا ہوا ہے۔ حضرت زکریا کا تذکرہ قرآن کریم نے کیا اس میں۔ حضرت زکریا وہ پیغمبر کہ جنہوں نے حضرت مریم کی کفالت کی، ان کے بابا کی اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد حضرت مریم کی والدہ نے نظر کی تھی کہ اگر بیٹا پیدا ہوا، جو اولاد پیدا ہوئی، انہیں وہ عبادت گاہ کی جانب خدمت کر کے وقف کر دیں گی۔ بیٹی پیدا ہوئی مریم جیسی، ان کے بابا عمران انتقال فرما گئے، اور جب عبادت گاہ کے لیے وقف کیا تو اب کفالت کے لیے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ ہم کفالت کریں گے مریم کی۔ قرآن نکالا گیا، حضرت زکریا کا نام آیا۔ حضرت زکریا نے حضرت مریم کی کفالت کی ذمہ داری لی، اور جب بھی حضرت مریم سے ملاقات کے لیے جاتے تھے وہ حجرہ عبادت میں ہوا کرتی تھی، اور بے موسم کے پھل وہاں پر موجود ہوتے تھے۔ یہ خاصیت تاریخ میں یا تو جناب مریم کے لیے ہے، یا سیدۃ النساء العالمین جناب سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا فاطمہ زہرا کے لیے ہے۔ حضرت مریم کا تذکرہ، حضرت زکریا کا تذکرہ، حضرت زکریا کس انداز سے شہید ہوئے اس کا تذکرہ، پھر حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ۔ حضرت مریم جب پروردگار عالم نے خاص معجزے کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ کے ساتھ حاملہ کیا انہیں، تو قرآن کریم نے اس پورے معجزے کو اور حضرت مریم کے واقعات کو اس سورے کی زینت بنایا۔ حضرت زکریا کے بعد حضرت ابراہیم کا تذکرہ، حضرت یحییٰ کا تذکرہ، کائنات کے وہ مظلوم ترین پیغمبر کہ جن کی شہادت کے بعد ایک طویل عرصے تک زمین سے خون ابلنا بند نہیں ہوا، حضرت موسیٰ کا تذکرہ، اور زندہ پیغمبروں میں حضرت ادریس کا تذکرہ۔ یہ سارے کے سارے وہ تذکرے ہیں جو اس قرآن کریم کے سورے کے اندر پروردگار عالم نے کیے ہیں۔
امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو شخص اس سورے کی مسلسل تلاوت کرتا ہے یا مسلسل اس سورے کو پڑھتا ہے وہ دنیا سے نہیں جائے گا مگر یہ کہ خدا اس سورے کی برکت سے اس کے جان، مال اور اولاد کے معاملات میں اسے بے نیاز کر دے گا۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے، اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔